اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چونکہ یہ ناپ تول کے مسئلے اکثر مدینہ میں آئے تو اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، لیکن آگے کا جو مضمون ہے وہ سارے کا سارا مکے پر فٹ ہوتا ہے، اس لیے بعض کہتے ہیں یہ مکی ہے۔ بعض نے کہا کہ 36 آیتیں ہیں، 36 ہی نا، ہاں شروع کی 6 آیتیں مدنی ہیں اور باقی مکی ہیں۔ کہا گیا نہیں، ساری سورت مکی ہے۔ مکی صورتوں میں بھی اس طرح کی باتیں بتائی گئی، جب پیچھے جوڑتے ہیں تو بالکل لگ رہا ہے کہ ہاں قیامت کا جس کو تصور ہو اس کو ایسا بننا چاہیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے المطففین، ناک تول میں کمی اور زیادتی کرنے والوں کے لیے۔ تطفیف کے معنی کمی کرنا، زیادتی کرنا، گھٹانا بڑھانا۔ اللہ کیسے گھٹاتے بڑھاتے ہیں؟ الذین اذا اکتالوا، وہ لوگ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، پورا لیتے ہیں۔ یہ ناپ کر پورا لینا عیب نہیں ہے، ناپ کر پورا لینا نہیں سمجھے؟ آپ نے کسی کو دیے ہوئے 10 کلو اور ناپ کر پورے 10 کلو لے لیے، کوئی عیب کی بات ہے؟ قرآن کہتا ہے جب لیتے ہیں ناپ کر پورا لیتے ہیں، اصل میں اگلی بات کو بتانا ہے، لیکن جب دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھٹا کر کے دیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر دیتے ہیں لوگوں کو، بیچ میں مفعول چھپا ہوا چیزیں دیتے ہیں، ورنہ ہم ہو جائے گا نا، لوگوں کو ناپتے ہیں، لوگوں کو تھوڑا ناپتے ہیں۔ اور جب ناپ کر دیتے ہیں لوگوں کو، او وزنوہم، یا تول کر دیتے ہیں لوگوں کو، یخسرون، گھٹا دیتے ہیں۔ الا یظن، سنو، یظن، گمان کرتے ہیں یہ لوگ، اولئک، کیا یہ گمان نہیں کرتے؟ اولئک، وہ لوگ، انہم مبعوثون، کہ وہ ضرور دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں دوبارہ زندہ ہوں گے، بڑے دن کے لیے، اس کی حاضری کے لیے، یوم یقوم الناس، جس دن کھڑے ہوں گے سارے لوگ، لرب العالمین، جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ آئے ہائے، اللہ کے سامنے تنہا۔ کلا، نہیں، کیوں ایسا گمان کرتے ہیں کہ نہیں زندہ ہوں گے؟ ان کتاب الفجار لفی سجین، ریکارڈ بنا ہوا ہے۔ آخر یہ ریکارڈ کس لیے بنا ہے؟ اس کا کوئی رزلٹ آنا چاہیے نا۔ یوں ہی آپ پیپر لکھواتے رہو اور رزلٹ بناتے رہو مگر اوٹی نہ کرو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ان کتاب الفجار، بے شک گنہگاروں کا ریکارڈ، لفی سجین، ضرور بضرور سجین میں ہے۔ سجین کیا ہے؟ علیین آئے گا، وہاں عرض کروں گا۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم؟ سجین کے لفظی معنی کیا ہے؟ قید خانہ۔ وہ قید خانہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے، کتاب ایک ریکارڈ ہے، مرقوم جو لکھا ہوا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی اور بربادی ہوگی ایسے لوگوں کے لیے جھوٹ سمجھتے ہیں، الذین یکذبون، جو جھوٹ سمجھتے تھے، بیوم الدین، فیصلے کے دن کو، قیامت کے دن کو، وما یکذب بہ، اور نہیں جھوٹ سمجھتا ہے قیامت کے دن کو، الا کل معتد، مگر ہر وہ شخص جو حدوں کو کراس کرنے والا، اسیم، گنہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ، جب تلاوت کی جاتی ہے اس کے سامنے، آیاتنا، ہماری آیتوں کی، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جی، قصے کہانیاں۔ کلا، نہیں قصے کہانیاں نہیں ہیں، پھر کیا چکر ہے؟ بل ران علی قلوبہم، رانا، زنگ لگنا، رانا، زنگ لگ گیا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، کس چیز کا؟ ما کانوا یکسبون، جو وہ کمائی کرتے تھے۔ آئے ہائے، اور حدیث میں اس کی کیا تفسیر ہے؟ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگتا ہے، دوسرا کیا، پہلی توبہ نہیں کی، ایک اور دھبا لگا، تیسرا کر لیا، پہلی توبہ کی نہیں، ایک اور دھبا لگا، پھر گناہوں پر گناہ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پورا دل غلاف کے اندر لپٹ گیا، اس پر دھبے ہی دھبے چڑھ گئے۔ اور جب یہ دھبے چڑھ جاتے ہیں تو پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہا پھر نیکی کی طرف طبیعت نہیں جاتی۔ جانتا ہوں زہد و طاعت سبھی، مگر طبیعت ادھر جاتی نہیں، کیا کروں، جاتی نہیں ہے طبیعت، ورنہ مجھے بھی ان کی قیمت معلوم ہے۔ ہائے ہائے، پھر گناہوں کی طرف طبیعت جاتی ہے، پھر گندے کاموں کی طرف طبیعت بڑی جلدی جاتی ہے، نیکی کی طرف طبیعت نہیں جاتی ہے۔ یہ ہے ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے ان کاموں کا جو یہ کیا کرتے تھے، اس لیے میری آیتوں کو یہ کہتے ہیں قصے کہانیاں ہیں۔ کلا، نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ضرور بضرور یہ اس دن اپنے رب سے لمحجوبون، پردے میں رکھے جائیں گے، ان کی رب سے ملاقات نہیں ہوگی، رب کا دیدار نہیں ہوگا، اور
دوسرے مقام پر آتا ہے کہ پروردگار ان سے پوچھے گا، ان سے سوال ہوں گے اور یہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ابھی اوپر ہوا تو وہ تو لگ رہا ہے کہ کھڑے ہوں گے، یہاں لگ رہا ہے کہ پردے میں ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی نگاہ شفقت ان کو نصیب نہیں ہوگی، قہری اور غضب کی ملاقات ہوگی، مگر وہ کس لیے؟ پھینک دو اٹھا کے ان کو جہنم میں۔ اور بعض نے کہا کہ رب ان سے جو کچھ کہے گا وہ فرشتوں کے ذریعے سے کہے گا، خود ان سے کبھی کلام نہیں کرے گا۔ ثم انہم، پھر بے شک یہ لصال الجحیم، ضرور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اگر یہ تفسیر کی جائے کہ رب ان سے کلام نہیں کرے گا، اگلی صورت کے ساتھ پھر اس کا جوڑ جڑے گا۔ وہ کیسے؟ کہ فرشتے بھی ایسے لوگوں کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، پیچھے سے اس کو کہیں گے ادھر کر ہاتھ پیچھے، لے اپنا اعمال نامہ، ادھر منہ مت کر، تیری گندی شکل ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آئے ہائے۔ ثم انہم، پھر بے شک وہ لصال الجحیم، جہنم میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھوٹ سمجھا کرتے تھے۔ کلا، نہیں نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، نیکوں کا ریکارڈ، نیکوں کی کتاب، نیکوں کے اعمال نامے لفی علیین، ضرور علیین میں ہے۔ یہ کیا ہے علیین اور سجین؟ پرانی تفسیروں میں تفصیل تھوڑی بہت ملتی ہے، لیکن حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے بس وہ زیادہ مناسب لگتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نیک انسان کی جب روح نکلتی ہے، فرشتے لے کر آسمانوں پر جاتے ہیں، گیٹ کھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کو ایک بلند مقام پر لے جایا جاتا ہے جس کا نام علیین ہے۔ سب کی روحوں کو بھی وہاں رکھا جاتا ہے، ریکارڈ کو بھی وہیں رکھا گیا ہے۔ بد لوگوں کی روح لے کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، گیٹ نہیں کھلتے، دفع کرو اس کو، پھر اس کو 7 زمینوں کے نیچے، شاہ صاحب کے بقول، اب وہ کیا ہے 7 زمینیں اللہ ہی بہتر جانے، اور انہوں نے کس بنیاد پر کہا، اس کے نیچے ایک مقام ہے جو خطرناک قید خانہ ہے، بدبودار جگہ ہے، اس میں ان کی روحوں کو بھی قید کیا جاتا ہے، ان کا ریکارڈ بھی وہیں رکھا جاتا ہے۔ اور پھر قیامت تک روح کا جسم کے ساتھ ایک ہلکا سا تعلق ہوتا ہے جس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، جس سے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ البتہ قیامت کے دن روحوں کو جسموں کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے اور وہیں سے ریکارڈ نکال کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ وما ادراک، اور تجھے کیا معلوم، ما علیون، وہ علیون کیا ہے، کتاب مرقوم، وہ ریکارڈ ہے، کتاب لکھی ہوئی چیز ہے، دفتر ہے، ریکارڈ ہے، مرقوم لکھا ہوا۔ یشہدہ المقربون، فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں، مقرب لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ فرشتے کیوں زیارت کرتے ہیں؟ نیک فرشتے نیکوں کے دوست ہیں، اور ہر دوست چاہتا ہے کہ اپنے دوست کا ذرا رزلٹ دیکھے کیسا ہے۔ فرشتے دیکھنے جائیں گے، بھئی دیکھیں ذرا ریکارڈ کیسا ہے، ہماری دوستی تھی ان کے ساتھ۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم، ضرور نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، مسیریوں پر بیٹھ کر کے، ینظرون، نظارہ کرتے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم، تو پہچانے گا ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تازگی کو۔ بڑے گھر کا بچہ ہو، کھاتا پیتا بچہ ہو، اس کا چہرہ بتاتا ہے بھئی کھاتا پیتا بچہ ہے، لیکن بیچارہ بھوکا رہا، دودھ نہیں ملا وقت کے اوپر، سوکھا ہوا چہرہ بتاتا ہے روٹی نہیں ملی۔ کیوں ان کو اتنا بلند مقام ملا ہے؟ یسقون من رحیق مختوم، اور بلند مقام، پلایا جائے گا ان کو من رحیق، خالص شراب میں سے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، رحیق اس چیز کو کہتے ہیں، مختوم جس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہوگی۔ سیل کس کی؟ ختامہ مسک، اس کی سیل ہوگی مشک کی، خوشبو کی، خوشبو کی سیل ہوگی۔ سیل خوشبو کی ہوگی، دنیا کی چیزوں پر سیل لگتی ہے، کس کی؟ موم شوم کی سیل، سمجھتے ہیں نا، کسی چیز کو بند کرتے ہیں، اس پر موم ڈالتے ہیں، اس پر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کھولے گا تو پکڑا جائے گا۔ یہ جو جنت کے اندر ان کو رحیق ملی ہے، اس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے مشک کی۔ وفی ذالک، اور اس کے حاصل کرنے میں، فلیتنافس، چاہیے کہ ریس کریں، المتنافسون، ریس کرنے والے۔ ریس سمجھ گئے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے مگر اردو میں استعمال ہوتا ہے ریس، اور تھوڑا بدل دو ریس تو یہ بھی چلے گا۔
ارے کائی کی ریس لگائی ہوئی ہے، کوئی آئیس کی ریس میں، کوئی کیس کی ریس میں، کوئی اور کسی ریس میں، اس ریس میں لگ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، لگاؤ دوڑیں، بڑھو آگے جو بڑھ سکتا ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی، یہ جو عام نیکوں کو ملے گی اس میں تسنیم کے 2-4 قطرے ڈالے جائیں گے۔ تسنیم کیا ہے؟ عینن، وہ ایک چشمہ ہے، یشرب بها المقربون، جو اللہ کے مقرب ہوں گے وہ پیئیں گے اسی میں سے۔ اتنا بلند مقام کیوں ملا؟ فرمایا کام دیکھو نا کیا تھے، آئے ہائے کیسے بھیانک طوفانوں میں، کیسی مصیبتوں میں، کیسی پریشانیوں میں لوگ ڈٹے ہوئے تھے، یہ میرے دین کو کیسی مضبوطی سے دانتوں سے پکڑے ہوئے تھے۔ کوئی ان کی داڑھی کی مذاق اڑا رہا تھا، کوئی ان کے کپڑوں کی مذاق، کوئی ان کی نمازوں کی مذاق، کوئی ان کے روزوں کی مذاق، کوئی ان کی سادگی کی مذاق اڑاتا تھا۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، وہ کرمنل لوگ، کانوا من الذین آمنوا، وہ ایمان والوں سے، یضحکون، ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے ایمان والوں سے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب گزرتے تھے ان کے پاس سے، یتغامزون، آنکھوں سے ان کی طرف اشارہ کرتے تھے، آنکھوں سے سمجھ گئے نا؟ یہ دیکھو یہ دیکھو، ہمارے وہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے اپنے امیر صاحب، فرما رہے تھے کہ کوئی آدمی ہمیں دیکھ کر کے کہتے تبصرہ کرتے، اوچھے دیو نظرہ، یہ دیکھو، یہ پتہ نہیں پرانے آثار قدیمہ کی یادگار، اتنے لمبے لمبے کرتے، کہتے تبصرہ کر رہا تھا بیٹھ کر کے، کہتے انہوں نے تو مارکیٹ میں کپڑے مہنگے کر دیے، پتہ نہیں کیا مصیبت آئی ہے یہ، کہتے یہ اوچھے دیو نظرہ، یہ کون لوگ پیدا ہو گئے ہیں؟ جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے یہ تغامزون، کنکھیوں سے اشارہ کرتے، دیکھو دیکھو جی دیکھو بڑے آئے جنتی، چلتے پھرتے جنتی بنے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب لوٹ کر جاتے تھے الی اہلہم، یہ مجرم لوگ اپنے گھر میں، انقلبوا فکہین، یہی گپے لگاتے تھے، کوئی کہتا تھا میں نے بلال کو گھسیٹا، ہائے ہائے، کوئی کہتا تھا میں نے حضرت زنیرہ کو مارا، کوئی کہتا تھا میں نے نہدیہ کو یوں تھپڑ مارا، اوہو، کوئی کہتا تھا میں نے عمار کو یوں پیٹا، گھر میں جا کر گپے لگاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب دیکھتے تھے میرے نیک بندوں کو، قالوا، کہتے تھے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو سب کے سب گمراہ ہو گئے، سوری چھوٹ المت، کچھ نہیں ان کے پاس بچا ہے۔ بالکل یہ امیر صاحب فرما رہے تھے ایک جگہ، کہتے تبصرہ کرتے آج نیک جو نماز پڑھے روزہ رکھے ان کو کہتے ہیں یہ گمراہ ہو گئے جی، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کی کیا پوچھتے ہو؟ شکایت کرنے آتے ہیں جی ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں۔ کیا بگڑ گئے ہیں؟ کہتے بس صرف نمازیں، صرف نمازیں، صرف نمازیں، کچھ ہے ہی نہیں ان کو۔ اوہو، وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ نہیں بھیجے گئے تھے یہ مجرم علیہم، ان نیک لوگوں پر، حافظین، ٹھیکیدار بنا کر، آج کی زبان کا ترجمہ حافظین، نگرانی کرنے والے، کہ تم ان کے ٹھیکیدار ہو۔ او بھئی وہ کیا کر رہے ہیں ان کو چھوڑو، تم اپنا سوچو نا کہ تم کدھر جا رہے ہو۔ ہائے ہائے، اپنا نہیں تھی حال کی جب تک اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، بڑی عیبوں پہ اپنے جب نظر، دنیا میں کوئی برا نہ رہا۔ ویسے دیکھو بادشاہ ہو کر کیسا کلام کہتا تھا، آج کوئی صوفی نہیں کہے گا۔ اوہو، جسے عیش میں یاد وہ ہو اسے نہ آدمی جانیے ظفر، خواہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، اسے نہ آدمی جانیے ظفر، خواہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کیا بات کر گیا وہ۔ اور بعض باتیں تو اس کی ایسی ہے نا کہ جو کر کے چلا گیا، اور بعد میں لوگ ایسا کہتے ہیں شاید مرنے کے بعد لکھ رہا تھا یہ، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 کٹ گئی آرزو میں، 2 انتظار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین ملی کوئے یار میں۔ اوہو، حالانکہ یہ تو وہ اپنی مستی میں کہہ رہا تھا، اس کو کیا معلوم تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہی ہو گیا، رنگون میں مرا، دلی کا مر کر دلی کی مٹی بھی قبر کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اوہو، لیکن میں کہتا ہوں بادشاہ ہو کر ایسے صوفیانہ کلام، تو آپ کہیں گے صوفی آدمی تھا تو یہ اتنی مصیبت کیوں آئی ہے؟ سب نے لکھا کہ وہاں پہنچ گئی تھی حکومت، اس وقت میں اگر جلال الدین اکبر بھی آ جاتا، اورنگزیب بھی واپس آ جاتا، گرتے گرتے حالات ایسے تھے۔ اس سے پہلے محمد شاہ رنگیلا، اس بدبخت نے کیا کیا، لوگ آتے تھے شراب پینے کے لیے، سب مانگتے، پوری کابینہ شراب پیتی تھی، اس نے کہا یار حوض میں بھر دو، کون بوتلیں بھرتا رہے گا، حوض میں بھر دیے، جگ بھرو پیتے رہو، جگ بھرو پیتے رہو۔ اے میرے خدا، کیا اس نے وہ لال قلعہ جو سجدوں سے سجتا تھا اس نے شرابیوں سے سجا دیا اس کو، تو اس حالات ایسے بن گئے تھے اس قدر، ورنہ ظفر بہت نیک آدمی تھا۔
لیکن اس کے پاس اس وقت لگام آئی جب اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، حکومت شاہ عالم از دلی تا پالم۔ ہائے ہائے یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور اس وقت میں صحابہ کی اڑا رہے تھے۔ میں نے کہا نا آج پوری دنیا میں بالکل یہی منظر ہے، کوئی صحیح دین کے اوپر چلے، بے شک سامنے بات نہیں کریں گے آپ کے دبدبے سے، لیکن پیچھے پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا خود کتنے گندے گندے کام کریں گے، اور اس سے کوئی ذرا سی بات ہو جائے پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹیں گے، یہ دیکھو جی یہ داڑھی والے، یہ دیکھو جی کیا کر رہے ہیں یہ۔ ذرا سی کوئی بات ہو جائے ایک دم سب اسی کی طرف۔ میرے پاس ایک اخبار والے آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا آج تک جتنے لوگ بڑے بڑے کرائم میں پھنسے، بڑے کرائم میں، چھوٹے میں نہیں کہہ رہا ہوں، چھوٹے میں تو فری میں پولیس پکڑ لیتی ہے، بڑے بڑے کرائم میں جو پھنسے ہیں مجھے بتایا جائے کوئی ایسا آدمی کہ جو اسکول میں نہ گیا ہو، جس نے کالج کا چہرہ نہ دیکھا ہو، یونیورسٹی کا چہرہ نہ دیکھا ہو، ایسا ہے کوئی آدمی؟ تو کہنے لگے کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ میں نے کہا میں گناؤں، 100 بندے گناؤں گا انشاءاللہ، ایک ہی نشست میں رٹ کے رکھے ہوئے حفظ کر کے، جو بڑے بڑے عہدوں سے، بڑے بڑے عہدوں پر، بڑی بڑی ڈگری ہولڈر تھے، آپ نے ان پر الزام لگایا۔ میں نے کہا تو سچا لگایا جھوٹا؟ اگر جھوٹا لگایا تو لگایا کیوں؟ اگر سچا لگایا، ایسے گندے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے، مگر اس کے باوجود کوئی نہیں کہتا یونیورسٹی بند کرو، اسکول بند کرو، کالج بند کرو، اس میں چور پیدا ہوتے ہیں، چور وہاں پکڑے جاتے، کہتے مدرسہ بند کرو۔ ارے سبحان اللہ، وہ بیچارہ یہی پوچھنے آیا تھا کہ کیوں کہتے ہیں مدرسہ بند کرو؟ میں نے کہا اس لیے کہتے ہیں، یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، ہائے ہائے ایسی باتیں جیسے میرے ذہن میں آتی ہیں نا، بس غالب رکھیو تلخ نوائی سے معاف مجھے، لیکن حالات ایسے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَالْيَوْمَ، تو آج قیامت کا دن ہے، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جن کو ایمان نصیب ہوا تھا، من الکفاری، وہ خدا کے منکروں اور نافرمانوں کے بارے ساتھ، یضحکون، ہنسی کر رہے ہیں۔ کوئی جہنم میں پڑ رہا ہے، کرو کیا مزہ آیا، او اتبا، او شیبہ، او ولید، کیا حالات ہیں، ٹھیک ہو جہنم میں، کیسا چل رہا ہے؟ آہا، حل علی الارائک ینظرون، یہ جنتی مسیریوں پر بیٹھ کر ان کا نظارہ کر رہے ہیں۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، اے مظلوموں، اے ایمان والے کمزوروں، حل ثوب، کیا بدلہ مل گیا کافروں کو، ما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، تمہارا دل ہو گیا ٹھنڈا؟ حضرت سمیہ کو جنہوں نے پکڑ کے جسم کو 2 حصوں میں چیر دیا تھا، جب ان کو دکھایا جائے گا وہ ہیں آپ کے دشمن، وہ پڑے ہیں جہنم میں، کیسا دل ٹھنڈا ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔